ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي المدني العدني عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى صاحب المكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى السابق للخلق نوره وللعالمين ظهوره صاحب لسان القدم ومنبع العلم والحكم مظهر سر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب رب المعبود النور البهي والدر النقي المصباح القوي والعريش السقي خاتم النبيين رحمة للعالمين حبيب رب السماوات السبع والأرضين غياث الموجودات وشفيع الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية والسلام مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. یہ بھی جب میں نعت پڑھوں گا تو پھر یہ اس کا ایکو کھولنے بعد میں ابھی نہیں. خطاب شروع کرنے سے قبل یہ جو درود پاک ابھی میں نے پڑھا ہے طویل، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی آپ نے اپنی شرح افاق کتاب درود پاک کی دلائل البرکات کی ابتدا میں درج کیا ہے. یہ پوری کتاب جس میں 2500 سیغے ہیں، 2500 سیغوں کے ساتھ ہر سیغے میں آقا علیہ السلام کی ایک نئی شان کو بیان کر کے درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. جس طرح امام جزولی نے دلائل الخیرات مرتب کی تھی، اور درود پاک وہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ اس میں بھی جو سیغے استعمال ہوئے ہیں، اب میرا موضوع نہیں ورنہ میں ان سیغوں کے اوپر بات کرتا، سبجیکٹ ہمارا اور ہے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب درود پاک کی اس کتاب کا وظیفہ کر کے لوگ درجہ ولایت کو پہنچے گے. اور جس شخص کو یہ شکایت ہو کہ اس کا دل سخت ہے، نماز کی طرف مائل نہیں، نیکی کی طرف مائل نہیں، بدی کے ماحول میں رغبت پکڑتا ہے، گناہ کے کاموں میں مزہ آتا ہے، نیکی، تقوی، طہارت، مسجد، تبلیغ دین، خدمت دین، ان کاموں میں دل بیزار ہوتا ہے یا مجلس میں دل بیزار ہوتا ہے، اس کے لیے مجرب نسخہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو بارگاہ مصطفیٰ کے درود و سلام سے تر رکھنا شروع کر دے. درود پاک اس کے دل اور ذہن کے بند قفل اور تالے توڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے
اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق خود کو خود عطا کر دے اور دل کھنچا کھنچا مسجد کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گا. یہ درود پاک کا اعجاز ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. درود پاک دل کو کھول دیتا ہے اور دل کو کھولنے والی شے ہے. اور جو کثرت کر دے 1000 درود پاک کا وظیفہ ایک دن میں کرے. روایات کے اندر فرماتے ہیں وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. ہر مشکل کی کنجی آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 100 حاجات انسان کی پوری کرتا ہے درود پاک. 100 حاجات 30 اس دنیا میں اور 70 آخرت میں پوری کرے گا. اب میں آپ روایت ممکن آپ نے یہ سنی ہو مگر اس کا کبھی اس کو اینالائز نہیں کیا آپ نے, اس کا تجزیہ نہیں کیا. آپ پچھنا حضور نے فرمایا 30 مشکل معاملات آپ کے باتیں 30 مسئلے آپ کے اس دنیا میں حل کرے گا. آپ گننا شروع کریں کہ آپ کسی بھی انسان کے کیا مسئلے ہوتے ہیں. کسی کو اولاد کی پرابلم ہے, کسی کو روزگار کی جو ایسا پرابلم ہے, کسی کو بیماری ہے, گھٹنوں میں درد ہے, کسی کو اولاد کی طرف سے, کسی کی بیٹیوں کو شادیوں کا مسئلہ ہے. آپ مسئلے گننے شروع کر دیں 8-10 کے بعد آپ کی گنتی ختم ہو جائے. کوئی شخص مجھے 10 کے زیادہ بتائے کہ میرے 10 سے زیادہ پرابلم ہے, زیادہ سے زیادہ یہ بیماری ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, روزگار کوئی نہیں, گھر اپنا کوئی نہیں, کرائے پہ رہتا ہے. 10-12 کے بعد گنتی ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا 30 تو اس دنیا میں حاجات پوری کرتا ہے وہ اس کی جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے. تو میں نے ابتدا میں طور پر آپ کے سامنے ایک وظیفہ رکھ دیا ہے, دائمی وظیفہ جو صرف انسانوں کا نہیں اللہ کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ اللہ کا عمل ہے. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کل اعمال نبی کی سنت ہے, کیونکہ وہ نبی نے کی ہے نا. نماز نبی نے پڑھی, روزہ نبی نے رکھا, زکوٰۃ غریبوں کی خدمت نبی نے کی. کل اعمال نبی کی سنت ہے اور آقا پر درود پاک اللہ کی سنت ہے. تو جس طرح نبی کا درجہ اللہ کے درجے سے کم ہے, اللہ مالک ہے نبی کا بھی, اس طرح اللہ کے عمل کا درجہ بھی نبی کے عمل کے درجے سے بڑا ہے. تو گویا پتہ چلا کل عبادات میں درود پاک سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے. اس لیے درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کا عمل یہ زندگی میں داخل کریں. آپ کے دنیاوی بھی اور دینی بھی, مادی بھی اور روحانی بھی, تمام مسائل کا حل درود پاک کے وظیفے میں. اور انشاءاللہ کثرت درود پاک پڑھنے والا قبر کی پہلی شام اس کا رزلٹ دیکھ لے گا. اور یہ فرماتے ہیں کہ جو زبان کو اپنی درود پاک کے تر رکھ کر, یعنی اس کو عادت ہو جاتی ہے درود پاک پڑھے بغیر دل ہی نہیں لگتا اس کا, فرمایا مرے گا پہلی شام میں فرشتے جب ما کنت تقول کا سوال پوچھیں گے تو کچھ بعید نہیں کہ کثرت درود پاک پڑھنے والوں کو پروٹوکول عطا کرتے ہوئے اپنے غلام کو میرے آقا فرشتوں کو روک دیں کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو, آج ہم سے پوچھو, ہم بتاتے ہیں یہ کون ہے. یہ ہمارا وہ عاشق ہے جو کبھی ہمیں بھولا نہیں, اس کی زبان ہمارے درود سے تر رہتی. تو یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے. تھوڑا اس کا ایکو کھول دیں. آپ عاشق لوگ بیٹھے ہیں تو شاعر نے کہا جب عشق مل جاتا ہے انسان کو, عشق تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, پھر دنیا کے گل و گلزار سے کوئی شغف نہیں رہتا, بلکہ مدینہ پاک کے جنگل کا ایک کانٹا بھی اسے دنیا کے سب باغوں سے عزیز تر ہو جاتا ہے. مگر اگر عشق نعرہ نہیں ہے, عشق نعت پڑھنے کو نہیں کہتے, عشق دعوے کو نہیں کہتے, خطاب کرنے کو نہیں کہتے. عشق ایک کیفیت ہے, جب دل میں آتی ہے تو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے. شاعر نے کہا, اس کو تھوڑا کھولنا چاہیے, رنگین گلاب گلزار چاہیے, طیبہ کے دشت کا مجھے ایک غار چاہیے, طیبہ کے دشت کا مجھے ایک غار. کانٹے کو کہتے ہیں, دشت جنگل کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے مجھے مدینہ پاک کے جنگل کا ایک کانٹا ہی چاہیے, دنیا کے باغات نہیں چاہیے. طیبہ کے دشت کا مجھے ایک غار
حضور کی ایک بار چاہیے، چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے۔ اور شعر سنیے کہ کعبہ کی عظمت مجھے تسلیم ہے، مگر کعبہ کی عظمت مجھے تسلیم ہے، مگر میری جبین کو پوچھا ہے سرکار چاہیے، میری جبین کو پوچھا ہے سرکار چاہیے۔ اور یہ آرزو دل ہے کہ اب یوں ادا نماز ہو، سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، سجدوں کے واسطے تیرا دربار۔ اور آخری شعر سنیں، شاعر نے کہا ہمیں تو ہر وقت تمہارا کرم چاہیے، ہم تو محتاج ہیں اپنے آقا کے، ہمیں تو جو صاحب ان کا کرم چاہیے، انہیں کیا چاہیے؟ شاعر کہتا ہے ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، پر ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ ہے خون کی تلقنا کسی حور سے غرض، مجھ کو حضور آپ کا دیدار چاہیے، مجھ کو حضور آپ کا دیدار چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے سورہ الحجرات کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس دور پر فتن میں زندہ ہیں، اس میں علم کا کلچر ختم ہو رہا ہے، علم سے شغف، کتابوں کی برگردانی یہ کم رہ گئی ہے، اور شور شرابہ زیادہ ہے، رکھ رکھاؤ زیادہ ہے، رسم دنیا زیادہ ہے۔ دیندار طبقہ بھی، یہ تو ماشاءاللہ قرہ حضرات بڑے اچھے لوگ بیٹھے، اللہ پاک نے سلامت رکھے، میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ دیندار طبقہ بھی دنیا کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور تاثیر ختم ہو کے رہ گئی ہے، مجالس کی، محافل کی بھرمار ہے، مگر کردار سازی وہ نہیں ہو رہی، نسلیں سنورنے کی بجائے بگڑ رہی ہیں، کردار عروج کی بجائے زوال پذیر ہے، اخلاقی قدریں مٹ رہی ہیں، رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، انسان اس حد تک دنیا کا حریص ہے کہ احترام آدمیت اور انسانی حقوق کی پاسداری کا عمل زندگی سے نکل کر رہ گیا ہے۔ مسجد کی 4 دیواری میں زندگی اور ہے، مسجد سے نکلتے ہی ہماری آئلی زندگی، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی اور معاشی زندگی یہ شیطان کی لپیٹ میں ہے۔
مسجد میں سجدہ ہے مگر مسجد سے نکلتے ہی احوال حیات کے اندر منفی رجحانات زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محافل میلاد کے اندر وہ تعلیم و تربیت جو براہ راست انسان کو قرآن سے کنیکٹ کر کے آقا کی حدیث پاک کے علم سے اس کا ناطہ جوڑ کے اس کے کردار کو سنوارنے کے لیے تھی، وہ ہماری خطابت سے نکل گئی۔ احوال حیات میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی وہ سبجیکٹس، وہ مضامین جنہوں نے دل کے احوال کو بدلنا تھا، سوچوں میں ایک مثبت تغیر پیدا کرنا تھا، انسان کے دل کو پاکیزگی، نگاہ کو پاکیزگی، زبان کو پاکیزگی دے کے اسے معاشرے کا ایک پرامن اور با اخلاق اور با کردار فرد بنانا تھا۔ ان سبجیکٹس کے اوپر، ان مضامین کے اوپر ہمارا فوکس نہیں رہا۔ ادب کیا ہے؟ یہ ادب کا مضمون ہے سارا، میں تمہید اس لیے اس کی تھوڑی میں نے باندھی ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب الف دال اور بے تین لفظوں پر مشتمل کوئی معمولی سی شے نہیں ہے۔ ادب کل ہے، ٹوٹیلٹی ہے۔ علم اس کا ایک ذرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اگر بغیر ادب کے ہو تو گمراہی پیدا کرتا ہے۔ ماسٹر صاحب، علم ادب کے بغیر ہو تو انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، اور ہمارا سارا نظام تعلیم یہ بغیر ادب کے سبجیکٹ اسپیشلائزیشن پر فوکس ہے۔ اس کا یہ سبجیکٹ اسپیشلائزیشن کا جو سب دور ہے کہ فلاں اس سبجیکٹ میں ماسٹر، وہ سبجیکٹ میں ماسٹر، ماسٹر تو ہیں مگر با ادب کتنے ہیں؟ ادب کے بغیر میں کہا علم اندھیرا پیدا کرتا ہے، علم روشنی نہیں ہے بغیر ادب کے۔ ادب ہو تو سراسر نور ہے۔ ادب بیک میں اس کے ادب کی سرپرستی ہو تو، اور اس پر میں قرآن کی ایک دلیل آپ کو دلیل دے دیتا ہوں تاکہ بات سکھا ہو جائے، کیونکہ بات تو وہ جو قرآن کی اور حدیث کی ہے، میری بات تو کوئی اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، بات وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ شیطان ابلیس اللہ کی بارگاہ سے روضہ درگاہ کیوں ہوا؟ اس لیے اس نے اپنی بیس جو ہے ایمان کی یا اپنی بڑائی کی، اس کی بیس علم پر رکھی تھی۔ جب اللہ پاک نے اسے کہا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، تو نیچے والی شے کو اوپر جانے والی شے، اونچے رتبے والی، وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس نے یہ دلیل خود ہی گھڑی اور خود ہی اخذ کر لیا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے تو اس کا رتبہ اونچا ہے، خود ساختہ اپنی طرف سے اس نے گھڑ لی بات، مگر جو بات کی وہ بات تو غلط۔ اللہ نے آگ سے پیدا کیا نا جی شیطان کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جو بات کی وہ بات درست تھی، دلیل بھی تھی، مگر دلیل اور علم پر مبنی بات کو سرپرستی ادب کی نہ تھی، پیغمبر کی اس بے ادبی کر بیٹھا، بارگاہ آدم میں جھکنے سے انکار کر بیٹھا، تو بے ادبی نے علم اور دلیل کے باوجود اسے مردود کر دیا، کیونکہ علم اور دلیل کی بیک میں ادب کی سرپرستی نہیں تھی، بے ادبی تھی، بارگاہ الہ میں بول بیٹھا۔ ادب چپ کر جانا ہے، ادب کس کو ہے؟ چپ کر جانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کو کہے نا کہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹا کھڑا ہو جائے، اور 1 منٹ کے بعد اس کے ادب کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہے کھڑے کیوں ہو، تو اگر بیٹے نے یہ کہہ دیا نا ابا جی تو خود آپ ہی رکھنا ہے، تو یہ بے ادبی ہے، یہ جواب کرنا ہے، یہ دلیل سے جواب دینا ہے، یہ دلیل بے ادبی ہے صوفیاء کے ہاں۔ یہ اللہ والوں کی تعلیم تھی، داتا گنج بخش شریع اجمیری کی، سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ تو پھر آپ پوچھیں ادب کیا ہے؟ باپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، 1 منٹ کے بعد ادب کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کھڑے کیوں ہو، تو بیٹا کہ ابا جی غلطی ہوگی معاف کر۔ یہ ادب ہے، غلطی نہ کر کے خود کو غلطی والا مان لینا۔ استاد، شیخ، باپ، مربی اپنا بڑا
اس کو شرمندہ نہ کرنا، اسے دلیل نہ دینا، اس کے سامنے زبان نہ کھولنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ شیطان نے زبان کھولی، دلیل دی، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، اسے سجدہ کیوں کروں؟ دلیل دی، راندہ درگاہ ہو گیا۔ فرشتوں کو کہا کہ انی عالم، جو کچھ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، کو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا جی باری تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے جنہیں تو نے بتا۔ وہ سرنڈر کر گئے، وہ بارگاہ عزتی کے مقربین ہو گئے۔ جو چپ کر گئے وہ مقربین ہو گئے، جو بول پڑے وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو زندگی کے اندر ادب جو ہے، حضرت امام عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک کی بارگاہ میں 20 سال تک اسٹڈی کی اور 18 سال میں نے صرف ادب پڑھا، صرف ادب پڑھا، اور 2 سال صرف علم پڑھا۔ اور جب میں پڑھ کر نکلا تو میں افسوس کرتا رہا کہ کاش جو 2 سال مجھے علم پڑھنے میں نے لگائے وہ بھی ادب پڑھنے میں لگا دیتا تو مجھے سب کچھ مل جاتا۔ جب ادب آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، پھر علم ظاہر نہیں، علم باطن القاء ہوتا ہے۔ علم کسبی کے ذریعے علم وحبی کی دولت ملتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باادب انسان سو کر اٹھتا ہے، خواب میں اسے علم کی کئی منزلیں طے کرا دی جاتی ہیں۔ میں نے اللہ کی عزت کی قسم ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو امام بخاری کی بارگاہ میں 1 رات 1 گھنٹے میں عالم رویا میں گئے اور امام بخاری سے کل بخاری کی 3 جلدیں 3 مرتبہ دور کر کے ایک ہی رات میں بخاری پوری حفظ کر کے اس سال سے نکلے۔ سبحان اللہ، یہ ادب سے ملتا ہے۔ ادب کی کیپیسٹی بڑی زیادہ ہے، علم، اس سے علم القاء ہوتا ہے اور اس کے چشمے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ پیر ایک بات بتا دوں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت صاحب کی بڑی خدمت کی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، لوٹے بھرتے اور ہر روز سردی کی چڑھتی رات میں جو رفع حاجت کے لیے بیلے میں پیر صاحب تشریف لے جاتے تو پیر صاحب روزانہ ہوائیں اڑتی، دائیں بائیں کانٹے وغیرہ اڑ کے راستے میں پڑ جاتے تو پیر صاحب جس راستے سے جاتے تھے، جس لی پر، پیر صاحب کا راستہ صاف کرنے کے لیے میر علی شاہ صاحب روزانہ نکلتے، رات کو تہجد سے پہلے راستے کو صاف کر کے آتے تاکہ کانٹوں میں پیر صاحب کے کانٹا نہ چھوٹ جائے، راستہ صاف۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا نالا تھا، اس پر بھی مٹی کا کچا پل روز بنا آتے کہ کہیں اندھیرے میں چاند کی چاندنی نہ ہو تو پیر صاحب کا پاؤں نالے میں نہ پڑ جائے۔ ایک رات میر علی شاہ صاحب وہ نالے کا پل بنا کر آئے، کچی مٹی کا پٹیاں وغیرہ رکھ کے، رات طوفان آیا، بارش آئی بڑی تیز، وہ پل رات کو بہہ گیا۔ پیر صاحب بڑا پریشان ہوئے، پیر میر علی شاہ صاحب، میں بتاؤں ادب کیا ہے، بڑا پریشان ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر گئے، جا کر دیکھا تو وہ پل بہہ گیا، سارا ٹوٹ گیا۔ اب دائیں بائیں مٹی بھی بارش کی وجہ سے گیلی ہے، پل نیا بن نہیں سکتا تھا۔ تو تہجد کا وقت قریب آ گیا، پیر صاحب کے آنے کا وقت آ گیا رفع حاجت کے لیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے اندر خود کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کا، جس طرح بندہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، پل بنا کر اپنی پیٹھ کا نالے کے اوپر چوڑے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کمر کے اوپر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر جب نالا پار کیا تو پیر وہ ہوتا ہے جسے اپنے مرید کا حال پتا ہوتا ہے، جو مرید کے حال سے واقف نہ وہ پیر نہیں۔ نالے کے پار رکھا تو پکڑ کر قمیض سے پیر میر علی شاہ صاحب کو باہر نکالا، کہا پتر میر علی باہر نکالا، سبحان اللہ، اپنے سینے سے لگایا اور میں منزل پا گئے ہو، سینے سے لگایا اور چشم زگر میں حکمت کے، معرفت کے، علم ظاہر کے، علم باطن کے تمام علوم ایک لمحے میں پیر میر علی شاہ صاحب کے سینے میں منتقل کر دی۔ علم کبھی اس طرح بھی ملتا ہے، خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ ایک ادب کی منظروں پر چلنے والا، اپنے باپ کا ادب چودھری یاسین صاحب نے کیا نا تو سارا کچھ فیض ان کا مل رہا ہے، دین بھی، دنیا بھی، معرفت بھی،
عزت بھی، باپ کا ادب، شیخ کا ادب، پیر کا ادب، استاد کا ادب. اور جو طلبہ سن رہے ہیں بیٹے چھوٹے، یہ بیٹے اپنے ٹیچرز کا ادب اسکول میں. اگر ادب کا کمال ہی ہو جائے تو کتابیں پڑھنے سے 100 گنا علم آپ کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتا ہے. ادب آپ استاد کا کریں، ماسٹر زان صاحب تشریف فرما، ادب استاد کا کریں، علم اللہ کی بارگاہ سے علم وہابی کی شکل میں لے. ماں باپ کا ادب بچے کیا ہے، یہ کیا اس دور میں ادب کیا ہے؟ بیٹے گھر آئیں اسکول سے چھٹی کر کے، ماں نے جو کچھ پکایا ہو کبھی ضد نہ کرے وہ کھا لیں. اگر ماں نے واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے کھانا پکانے میں، گھر کا کام کاج تھا اور مہمان آ گئے تھے، کبھی ضد نہ کریں مجھے بھوک ہے تو برداشت کر لیں. اس کو ادب کہتے ہیں. زبان نہ کھولیں، شور نہ مچائیں. یہ چھوٹے بیٹے جو سن رہے ہیں، شور نہ مچائیں، ادب نہ مچائیں، ماں کو تنگ نہ کریں. اگر یہ سوچ کریں کہ میرے شور مچانے سے ماں پریشان ہوگی اور ماں کے پریشان کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، اس سوچ کو ذہن میں رکھ کر چپ کر جائیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھوک کے برداشت کر لیں. اللہ کی عزت کی قسم جو اسکول پڑھ کے آئے اس سے 100 گنا علم اللہ پاک کو ہدیت کر دے. آپ کا مستقبل ہے. یہ ماں باپ کا ادب ہے. بڑے بیٹے ہیں بیٹھے جوان، باپ کی آمدنی کم ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کی شادی آ جائے، کپڑوں کا سوٹ نیا نہیں، عید کا موقع آ جائے، نئے کپڑے نہیں، کبھی باپ کو تنگ نہ کریں. ریلیف دیں کہ باپ کی کمائی تھوڑی ہے، وہ مزدوری کر کے آتا ہے. میں پرانے بھی پہنوں تو عید پرانے کپڑوں سے بھی ہو جاتی ہے. میری والدہ خود میری چھوٹی عید کے اوپر ایک کپڑے کا سوٹ مجھے سلوا دیتی اور شام کو اتروا لیتی تھی، بیٹا یہ بڑی عید پہ پہننا. میں نے کبھی زندگی میں ضد نہیں کی، میں اتار دیتا. اور آج جو کچھ ہے میری ماں کی وجہ سے. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں اتاروں. میری کوشش ہوتی تھی کہ میری ماں کو ریلیف ملے، یہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو. باپ کو ریلیف ملے، باپ پریشان نہ ہو. کم آمدنی کے باعث بچہ خود نئے کپڑے نہ سلوائے، عید پر بھی نہ سلوائے، کوئی حرج نہیں. یہ سوچ کر کہ میرے باپ کو میں دل کو سکون پہنچاؤں، ماں کے دل کو سکون پہنچاؤں، یہ نفل ساری رات پڑھنے سے بڑا عمل ہے. اسی طرح ٹیچرز کا ادب ہے، موضوع ہمارا اور ہو جائے گا. اسی طرح اساتذہ کا، پیران کرام کا ادب ہے. اسکول کے اندر جائیں تو کسی دور میں ہم اسکول میں جایا کرتے تھے تو اگر ہم صبح اسکول لگنے سے پہلے جب 10-15 منٹ پہلے پہنچے تو ہم کھیلتے ہوتے تھے، کوئی کرکٹ ہاکی باہر. تو جب دور سے اسکول طور پہ سائیکلیں ہوتی تھی، ٹیچر سائیکل پہ آ رہا ہوتا تھا تو ہم وہاں کھیل بند کر دیتے تھے، ٹینشن کھڑے ہوتے تھے، استاد آ گئے. یعنی ابھی دور ہے استاد سائیکل پر، مگر دیکھ لیا کہ آ رہے، کھیل بند کر دیا. یہ بیٹے جو یہ چھوٹے سن رہے ہیں، اگر ادب یہ اپنا لے زندگی میں، یہ میلاد کا مقصد ہے، یہی دین ہے. یہ دین ہمیں نہیں بتایا جاتا. استاد کا ادب، اس کے سامنے بات نہ کرے. کلاس روم میں بیٹھے ہو تو سائلنٹ پلیس تو رہ جاتا ہے، کوئی کلاس میں بندہ بیٹھا ہی نہیں. استاد کی طرف متوجہ رہنا، اس کا لیکچر سننا، یہ آداب، یہ دین ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے تمہید اور بھی ہے، میں اس آیت کریمہ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. تو ایمان یاد رکھیں ادب کا نام ہے، نہ علم کا نام ہے، نہ عمل کا نام ہے، اور نہ ایمان عمل اور علم کے ذریعے آتا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ پاک نے. اور دوسری یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر 20 مقامات پر اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا اپنے بندوں. یا ایھا الناس، اے لوگو. آگے جو مضمون بیان کیا وہ یا توحید سے متعلق تھا، فکر آخرت سے متعلق تھا، تقوی سے متعلق تھا، اعمال صالحہ کرنے، نیکی کو اپنانے، اسلام قبول کرنے، ایمان لے آنے کی بات تھی. اور یہ 20 مقامات پر قرآن مجید نے کہا. اور اس کے علاوہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا، یہ 99 مرتبہ کہا، 89 ٹائمز، 99 مرتبہ. یا ایھا الذین آمنوا، جب ایمان والوں کو ایڈریس کیا تو آگے صرف ادب رسالت کی بات کی، اپنے محبوب کا ادب سکھایا. 20 مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کر توحید کی بات، تقوی کی بات، آخرت کی بات، عمل سنوارنے کی بات. اور 99 مرتبہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اپنے
ادب سکھایا اور یہ اسلوب بتایا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کہ لوگوں سنو، تبلیغ کرنے والے کسی خطیب کو، کسی واعظ کو دیکھو کہ اس کی گفتگو کا زیادہ حصہ حضور کا ادب سکھانے پر اگر مختص ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی راہ پر ہے، اور اگر دیکھو کہ خطیب صرف آخرت کی بات کرتا ہے، عمل کی بات کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کی بات نہیں کرتا، حضور کی محبت کی بات نہیں کرتا، تو سمجھ لو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا، اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اب اس پر صحابہ اکرام کی مبارک سنتوں سے میں آپ کو ایک دو ریفرنس دے رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے تکلفانہ انداز میں میرے محبوب کو ایسے مخاطب بھی نہ کرو۔ بے تکلفی سے بندہ بولنا ہے نا، اوروں کو جب بلاتے ہو تو اور طریقے سے، میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو تو اور طریقے سے، اس کا اسلوب کچھ اور ہونا چاہیے۔ فلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے اتنی سی گستاخی کر دی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں صرف آواز اونچی ہو گئی، کوئی گستاخانہ بات نہیں کی، کوئی سوال ہی بے شک دین کے بارے میں کیوں نہ پوچھا، مگر آواز اتنی تھی جو میرے محبوب کی آواز سے اونچی تھی، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال غارت کر کے جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم سمجھتے رہو گے کہ میرے دامن میں نفل بھی ہے، حج بھی ہے، تبلیغیں بھی ہیں، بڑے بڑے اعمال میرے ہیں، سمجھتے رہو گے کہ میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے تبلیغیں کی، مسجد نے کارپٹ بچھوائے، علماء کی خدمت کی، مدارس بنائے، سب کچھ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم اس وہم میں رہو گے، مگر یاد رکھو کہ سارے اعمال تمہارے جلا کر بھسم کر دیے جائیں۔ تو پتہ چلا کہ اعمال اور شے ہیں، ادب مصطفیٰ اور شے ہے، اعمال فرع ہے، ادب مصطفیٰ اصل ہے، حضور کا ادب ایمان کی اصل ہے، عمل آگے اس عمل کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لوازمات ہیں، یہ علامات ہے ایمان کو، یعنی ایک سیلف از خود عمل ایمان کو نہیں کہتے، انسان 100 عمل کرے مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان ادب رسول کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے متصل آئے یہ تو فرمایا اگر تھوڑی سی بے ادبی ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اگر وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اس نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، یعنی ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یعنی انہیں معرفت کنہیں عطا کرنی ہے، تقوی کا نور، ایمان کا نور، سجدوں کا نور، اعمال صالحہ کی توفیق، قرآن کی تلاوت، دین کا فہم، دین کا تدبر اور فکر، انہی کا نصیب ہے جو پہلے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا عظیم اجر ہے۔ تو اجر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ادب رسول کو کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب ادب کیا ہے؟ صحابہ کرام کی مبارک، اور پھر دیکھیں حضور صحابہ کرام کا جو قلبی رجحان تھا میرے آقا کی بارگاہ سے وہ کیسا تھا۔ آج ایک فکر دی جاتی ہے، میں عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کی سماعت کریں۔ آج یہ فکر دیتی ہے جی کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں صحابہ کرام کی بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں متفق علیہ حدیث۔ اب بخاری اور مسلم سے تو بڑی حدیث کی کوئی کتاب سب سے معتبر کتاب ہے، دونوں کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبیلے کا کوئی جھگڑا تھا، ان کے معاملات کو نپٹانے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا،
بڑی غور سے سماعت کریں، یہ بات بڑی خوبصورت بات ہے، یہ عقیدے کی اصلاح ہے، یہ مارکہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ تو اتنے میں نماز کی امامت کے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسول آپ کھڑے ہو گئے، نماز نیت کر لی، نماز میں صحابہ داخل ہو گئے۔ جب نماز شروع ہو گئی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ روایت امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس میں۔ نماز شروع ہو گئی تو آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہلی صف میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور تشریف لے رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، صحابہ نے الٹے ہاتھوں پر یوں تالی بجا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انفارم کرنے کی کوشش کی، اطلاع دی کہ حضور تشریف لے رہے ہیں۔ اب کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا استغراق بڑا مثالی تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جلدی کسی اور طرف، اللہ کی طرف توجہ ہوتی۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر متوجہ نہ ہوئے تو تالیوں کی آواز، امام بخاری فرماتے ہیں، امام مسلم، اب تالیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، میں ایک تالی بجا رہا ہوں تو آواز آ رہی ہے، اگر یہ آپ سارے بجانا شروع کر دیں، اور وہاں تو کئی 100 صحابہ کھڑے تھے، کئی صفیں تھیں، تو جب سب نے تالیاں بجائیں تو کتنا شور مچ گیا ہوگا۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آقا تشریف لے آئے۔ اب جب آقا تشریف لے آئے، حضور پہلی صف میں کھڑے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہا، میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر آگے کھڑے رہو، جماعت بناتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر نماز میں ہی ادا کیا، اور ادا کر کے پھر پچھلی صف میں کھڑے نہیں ہوئے آگے۔ یہ ادب تھا صدیق اکبر کا۔ حضور آگے بڑھ گئے، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا نے نماز پڑھا دی۔ جب سلام پھیرا، حضور متوجہ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، تو تم پیچھے کیوں ہٹائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنے، یہ ادب کا جواب ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ کائنات کا والی پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اب بخاری اور مسلم کی اس روایت سے میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ نماز میں تالیاں بجاؤ تو نماز باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اگر بندہ کسی کی طرف دیکھنے لگے، اب صحابہ کی نگاہیں سجدے کی جانب ہے اور دل اللہ سے، صحابہ سے بڑھ کر کسی کی نماز اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ ہم ساری عمر میں پڑھتے رہے تو ابو بکر کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نماز بھی صحابہ کی ہو، صدیق و عمر عثمان و علی کی ہو، طلحہ کی ہو، حضرت بلال کی ہو، اور استغراق بھی مثالی ہو، مگر سب صحابہ، حضرت سعد بن سعد الساعدی فرماتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور آمد رسول کی تالیاں بجا کر صدیق اکبر کو، جیسے دف بجاتی ہیں نا بچیاں آج کے دور میں، صحابہ نے تالیاں بجائیں، کہتا ہے جی دف بجانا کہاں لکھا؟ صحابہ نے مسجد میں تالیاں بجائیں، اور امام بخاری سے پوچھے، امام مسلم سے پوچھے، وہ کہتے ہیں تالیاں بجائیں نماز کے اندر، ہم تو دف بجاتے ہیں باہر مسجد کے، وہ مسجد نبی کے اندر تالیاں بجا رہے ہیں، سارے شور مچا رہے ہیں، اور ہر کوئی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ، مگر نماز نہیں ٹوٹ رہی، نماز چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے ہیں، ابھی آگے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نماز ہم کہتے ہیں جی سجا پیر ہل جائے تو نماز نہیں ہوتی، صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہے ہیں، مگر صدیق اکبر کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مصطفیٰ کے ادب میں، حضور کے تصور میں، حضور کے خیال میں، نماز کے اندر بھی اگر بار مصطفیٰ کا خیال ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارحین حدیث نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آواز دی، تو وہ صحابی نماز میں تھے،
تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہنچے. میرے آقا نے پوچھا میں نے تمہیں بلایا تھا آواز نہیں سنی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز میں تھا, آواز تو سن لی تھی مگر نماز میں تھا اس لیے نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ. یعنی مانا یہ ہے کہ جب میں نے بلایا تھا تو حالت نماز میں ہی نماز توڑ کر میری بارگاہ میں آنا لازم تھا. اور مسئلہ صوفیان شارحین, آپ امام اسقلانی کو پڑھیں, امام قسطلانی کو پڑھیں, شارحین حدیث نے لکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر نماز میں ہو اور آقا علیہ السلام اسے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے بلائیں تو بندے پر لازم ہے کہ نماز کو توڑے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے. حضور سے کوئی اپنا کام بھیجے, مثلا یہ بھیجے جاؤ منڈی سے سبزی لے آؤ گھر کے لیے, اہل بیت اطہار کے لیے. وہ بندہ جائے تھیلا پکڑ کر پیسے لے کر منڈی جائے, سبزی خریدے, بارگیننگ کرے, دکاندار سے بات کرے, سبزی کے ریٹ اتار چڑھاؤ کم زیادہ کرے, زیادہ کر کے گفتگو کر کے واپس پلٹے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرے اور عرض ہے یا رسول اللہ کوئی اور حکم ہے؟ آقا فرمائے نہیں, جاؤ جا کر اپنی نماز مکمل کرو. فرمایا وہ جائے جہاں سے نماز توڑی تھی وہیں سے شروع کرے اور سجدہ صاحب بھی نہ کرے, اس کی نماز چلتی رہے گی, نماز نہیں ہوگی. کیونکہ مصطفیٰ کا کام گیا ہے تو وہ منڈی میں حضور کی سبزی بھی خرید رہا ہے تو اس کی نماز چل رہی ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کسی نے حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, حضرت یہ بتائیں اللہ کا ذکر ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا وَهُوَ مُحَمَّدٌ, وہ اللہ کا ذکر ذات محمد مصطفیٰ ہے جس نے محمد کا فعل کیا, قیامت کے دن سے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اللہ کا ذکر کیا. ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے, تصور مصطفیٰ تصور خدا ہے, تعظیم مصطفیٰ تعظیم خدا ہے, توقیر مصطفیٰ توقیر خدا ہے, اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے. الغرض جس نے تصور مصطفیٰ میں زلف رسول کی والضحیٰ مکھڑے کی دندان مبارک کا ذکر کیا, وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا. یہ جو تصورہ, یہ جو طویل وقت سے آپ بیٹھے اور آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک اور حدیث پاک ہے ماشاءاللہ, اور وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بخاری اور مسلم میں کہ حضور اپنے آخری ایام میں جب وقت وصال قریب آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے تھے. ایک دن آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک سے پردہ سرکایا اور پردہ سرکا کر دیکھنا چاہا کہ صدیق اکبر کی ابتدا میں صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب حجرے سے چہرہ رسول باہر آیا تو گویا چوندوی کا چاند تھا اور پوری فضا معطر ہو گئی. اب میں یہاں, یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کوئی کمزور بات نہیں ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عقیدے کی اصلاح کے لیے, بس آخری نقطے ہیں, بڑی محبت, اگر عقیدہ درست ہو جائے اور حضور کا مقام رسالت سمجھ آ جائے تو اسی سے سارے عمل کے, معرفت کے, نور کے, عمل کی توفیق کے دروازے کھلتے ہیں. یہ دروازہ نہ کھلے تو سارے دروازے بند رہتے ہیں. جس کو عظمت رسول کی سمجھ نہیں اس کو دین کی سمجھ نہیں. مجھے یہ بتائیں, حضرت انس کہتے ہیں کہ جب چہرہ رسول باہر آیا حجرے سے تو ایک نور کی شعاع نکلی جس سے ساری فضا معطر ہو گئی. اب حجرہ مبارک آقا علیہ السلام کا, جنہوں نے روضہ رسول دیکھا ہے, یہ جو بھی آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا ہے, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ کا حجرہ تھا, حجرہ مبارک, اور یہی حضور کا کاشانہ اقدس آپ کا گھر تھا. تو یہ تو بائیں طرف ہے. اب بندہ اگر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو, جو صاحب ریاض الجنہ میں اگر کھڑا ہو یا دائیں طرف ہو تو اس کا رخ تو سامنے قبلہ شریف کی طرف ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے. تو بائیں طرف حجرے سے اگر چہرہ رسول باہر آیا تو صحابہ نے کیسے دیکھ لیا؟ سبحان اللہ. نہیں دیکھا جا سکتا جب تک بندہ یا مڑ کر نہ دیکھے یا کم از کم نظروں کو پھیر کر نہ ادھر دیکھے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز میں بھی جب آقا تشریف نہ لے آتے کسی وجہ سے حجرہ مبارک میں تو صحابہ حضور کے دید کے لیے ترس جاتے اور نماز میں بھی متوجہ الی الرسول رہتے. سبحان اللہ. نمازوں میں بھی دل حضور کے بغیر نہ رہتا, حضور کی طرف متوجہ رہتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب چہرہ اقدس باہر آیا
تو فرمایا کہ ایک نور نکلی، قریب تھا کہ اس نور کی فرق پاتے ہوئے ہم دید مصطفیٰ کی ترسی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نمازیں توڑ دیتے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں قریب تھا کہ دید مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آنکھیں ترس گئی تھیں، فرمایا قریب تھا کہ ہم نمازوں کو توڑ دیتے اور کعبے سے وجود ہی پھیر لیتے. مگر آقا نے محسوس کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو، پردہ گرا دیا اور ہم نے نماز مکمل کر لی. تو پتہ چلا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ کے حجرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر تکتے رہتے ہیں. وہ ان کی نماز حضور کا حضور کا دیدار، ان کی نماز بارگاہ مصطفیٰ میں ڈوبے رہنا، خیال رسول میں غرق رہنا، تصور جانا میں مست رہنا، خیال مدینہ میں عاشق بن کر دیوانہ وار ایک مستی کی کیفیت میں رہنا، یہ صحابہ کا ایمان تھا. اور آج کہا جاتا ہے کہ اگر نماز میں کسی اور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں ابھی آج اچھا پھر اگر کوئی کہہ دی ہو تو اس دور میں تھا جب حضور زندہ تھے، بظاہر زندہ تو آج بھی ہیں مگر بظاہر بھی حیات تھے، تو آج یہ بات کیسے ہوگی؟ تو میں ایک آخری مثال کر کے بات ختم کرتے ہیں. آخری مثال میں آپ کو نماز کی دے دیتا ہوں کہ حضور کے خیال سے نماز کامل ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے؟ ٹوٹتی نہیں، کامل ہوتی ہے. نماز کے اندر ہی اس کی دلیل ہے. اب نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی، اور توحید خالص ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اور نماز کے اندر اگر اللہ کے سوا دوسروں کو خیال آئے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، ہوتی ہے ناقص. دوسروں کو خیال آ جائے، کسی کا بھی خیال آ جائے تو نماز اپنے معیار سے گر جاتی ہے، کیونکہ یہ توحید خالص ہے. اللہ کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے. اب بندے نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا دیے پوری کائنات کے خیال سے، اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کی، اللہ کی حمد بیان کی، تعریف کی، توصیف کی، تحمید کی، تحلیل کی، تکبیرات پڑھی، مناجات کی. اور جب ساری سجدہ رکوع اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا، اس کے اعلیٰ عرفہ ہونے کا بیان کر دیا، یکتائی کا، وحدانیت کا اقرار کر لیا، اور 4 رکعتیں ادا کر کے کمال درجے کو جب نماز پہنچی اور بندہ 2 زانوں التحیات میں بیٹھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری بدنی، ظاہری، مالی، جانی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اعلان کر دیا تو باری تعالیٰ تیری عبادت ہوگی؟ فرمایا نہیں، اب میری عبادات تو ہو گئی مگر نماز سے نکلنا نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کو سلام کر اور کہ السلام علیکہ ایھا النبی. اب بڑی لطف کی بات بتا رہا ہوں. بعض لوگ یہ حاضر ناظر کا بھی جھگڑا، کیا جھگڑا؟ یہ سب بن دیکھ، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ بن دیکھے کے جھگڑے ہیں. جو دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر لیتے ہیں، جنہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا وہ جھگڑے کہتے ہیں. یہ نور بشر جھگڑوں میں گئے. جو دیکھ لیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے تھے تو زلیخا نے جب دیکھا تو جو شہزادیاں تھیں مصر کی، انہوں نے بڑا تانا دیا. اس نے کہا کل تک غلام خرید کے لایا، انہیں پر عاشق ہو گئی. تو اس نے کہا، تو وہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ کسی مولوی کے پاس نہیں گئی. مولوی جاتا تو وہ دلیلوں میں پھنسا دیتا کہ انہوں نے دلیل دے بھی بڑا سونا یوسف، تو تکیہ کوئی نہیں. اس نے کسی فقیر کے پاس چلی گئی تو فقیر نے کہا کہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جا جو کچھ تو نے دیکھا ہے ان کو بھی ذرا دکھا دے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں. دلیل دینے کی ضرورت نہیں. جب تانے زیادہ ہو گئے مصر کی شہزادیوں کے، بڑے بڑے سرداروں کی اور بڑے بڑے امراء کی بیگمات کے، تو انہوں نے کہا دلیل کوئی نہیں ہے، ذرا تم ایک منظر دکھاؤ. وہ اپنے گھر لے گئی اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی. تو قرآن کی آیت ہے نا سورہ یاسین، چھریاں پکڑا دی اور پھل دے دیے. حضرت یوسف سے جا کر کہا کہ مہربانی کرو ذرا میرے ابو نام دے. نقاب لا. یوسف علیہ السلام نقاب لا کے جب قریب سے گزرے تو وہ پھر پکار اٹھے. نام صاحب کیا آیت کریمہ ہے جی؟ وقطعنا ایدیہم، نہیں قلنا ہاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں. تو حسن یوسف میں یوں مستغرق ہوئی، غرق ہوئی مستی اور بے خودی میں، اس قدر گمنامی کے اندر چلی گئی کہ چھریاں چل گئی، پھل کٹ گئے، ہاتھوں سے خون بہہ گئے.
ہوا یوں حسن یوسف میں مستغرق ہو گئی. پتا چلا جو دیکھ لیتے ہیں وہ کٹ بھی جاتے ہیں, انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کہانی کچھ اور ہے بھائی. جو دیکھتے نہیں وہ جھگڑوں میں رہتے ہیں. خیال آ جائے نبی کا تو نماز نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا میری توحید کا اعلان ہو گیا, اب میرے محبوب کو سلام کر. پھر آگے جھگڑا بھاری طرح بندے نے کہا السلام علیکہ. یہ جو کا ہے نا یہ حاضر کی ضمیر ہے عربی زبان میں. علماء پہ مشکل بیٹھے ٹھیک ہے جی. اگر ہوتا نا علیہ تو ہو ہما ہم, یہ غائب کی 6 ضمیریں ہیں. ہو ہما ہم یا ہما ہم یہ غائب کے لیے ہے. علیہ ان پر سلام, نا علیہ کا مطلب ہوتا ہے ہم کوئی حاضر ہو. جیسے میں کہوں جی کہ السلام علیکہ, یا چودھری صاحب کہ میرے سامنے کہ چودھری صاحب تم پر سلام ہو, جب بندہ جو سامنے حاضر ہو تو کا حاضر کی ضمیر ہے. معنی یہ ہے کہ جب نبی کو سلام کر تو فقط غائب نہ سمجھ, اپنے چشم تصور میں انہیں حاضر کر اور یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر کہ میرے آقا کا نور مبارک اپنی تمام تر کر نمازیوں کے ساتھ آپ کی اس مسجد کی ہر جہت کے اندر سایہ فگن ہے, اور ہم پر سایہ کیوں ہے. نبی کو حاضر جان کر کے السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے آقا آپ پر سلام ہو, اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. تو ہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. تو من میں حاضر کر کے آقا کے نور مبارک کو ہر صفت جلوہ گر تک کہ کائنات کے ذرے ذرے میں آقا کا نور جلوہ گر ہے, حاضر رکھ کے پھر کہ السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے آقا آپ پر سلام, اے نبی آپ پر سلام. تو باری تعالیٰ سوال ہے کہ تو نے تو کہا تھا کہ تیرے سوا کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے. آخری جملہ ہے بڑا بات. تو نے تو کہا تیرے سوا, یہ تیری توحید خالص ہے نماز, یہ تیری عبادت ہے, کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے تھا. فرمایا ہاں کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے تھا مگر میرا محبوب کوئی کسی ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا نہیں آنا چاہیے مگر فقط کائنات میں ایک ہستی ایسی میں نے بھیجی ہے جس پر کسی کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر اس کا خیال آئے تو وہ میرا ہی خیال ہے. اگر میرے محبوب کا خیال آئے یا میرا خیال آئے, یہ خیال ایک ہی خیال ہے. ذکر میرا ہو یا حبیب کا ایک ہی ذکر, اطاعت حبیب کی ہو یا میری ایک ہی اطاعت, ادب میرا ہو یا حبیب کا ایک ہی ادب ہے. اس لیے لوگوں جس نے اللہ کا ورد کیا اس نے تو اللہ کا ذکر کیا, مگر جس نے محمد کی تسبیح کی, اللہ کی عزت کی قسم, اس نے کی اللہ کی تسبیح. اس لیے فرمایا دوستو آؤ اس کائنات کے اندر آقا کا نور مبارک ہر سو جلوہ گر ہے, اور اس کو اگر ذہن کے اندر تازہ رکھیں تو پھر ممکن نہیں کہ ہم گناہ کی زندگی کی طرف پلٹ جائیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ذہن کے اندر تازہ نہیں رہتا. ہم مسجد کی زندگی سے اٹھ کے جاتے ہیں تو گناہ میں اس لیے ہم لت پت ہو جاتے ہیں کہ یہ جو احساس دماغ میں تازہ رکھنا تھا کہ ہمارے آقا کا نور سایہ فگن ہے, ہم قبر میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے, یہ احساس تازہ نہیں رہتا تو ہم پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کلمہ آخر کے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو محبت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ محبوب کا مطیع کر دیتی ہے, سبحان اللہ, فرما بردار کر دیتی ہے. اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں اور آقا کے وفادار نہ ہو, اپنے علم میں, عمل میں, تقوی میں, صالحیت میں, شعور و آگہی میں, اگر نماز پنجگانہ زندگی میں نہ آ سکی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دعویٰ محبت میں سچے بھی ہیں یا بھی کہیں کمی ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت کرتے تھے, آقا نے خوش ہو کے ایک رات صبح فرمایا کہ صحابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. دیکھیں صحابہ کا تصور عشق کیا تھا, جنت کی طرف بھی دھیان نہیں. فرمایا جنت بھی اگر ملے تو تب چاہیے یا رسول اللہ اگر آپ کی سنگت ملے, وہاں آپ کا پڑوس ملے, وہاں بھی یہ جو چاکری اور نوکری یہاں تو آپ نے ادا کر رکھی ہے, جنت میں بھی چاہتا ہو وہاں بھی آپ کی نوکری کرے. یہ تصور عشق تھا صحابہ کا.
جنت کی طرف دھیان نہیں، جنت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ کے قدم بوسی اور آقا کے قدموں میں رہنے کی تمنا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ مل گئی اور کچھ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں مل گئی مگر آؤ پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کا سجدہ کبھی ترک نہ کرنا، پھر سجدے سے پیار کرنا، سجدے سے پیار کرنا۔ میں تمام جوانوں کو جو بیٹے ہیں اور بھائی ہیں یہ نصیحت کلمہ کے آخری کلمہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میلاد کے موسم میں حضور کی بارگاہ کے ادب کا تصور کر کے آپ نے جوش اور خروش کے ساتھ میلاد منایا ہے تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج سے عزم کر لیں کہ آج سے کہ بعد جو طلوع ہونے والا دن ہے ہماری زندگی میں ایسا آئے گا کہ کبھی نماز ترک نہیں ہوگی۔ نماز زندگی میں یوں داخل کر لیں گے کہ اس کے بغیر دل ہی نہ لگے، نماز کے بغیر دل ہی نہ لگے۔ اگر آپ نمازی بن گئے تو سمجھ لیں کہ میلاد منانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر زندگی میں نماز داخل نہ ہو سکی تو فرمایا رسم دنیا ہی نبھائی، ایک دیکھا دیکھی دنیا کی ایک رسم پوری کی۔ میلاد کا وہ تقاضا جو پیغام آقا لے کر آئے تو اس پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا۔ میلاد اس لیے آیا تھا کہ ہمیں سیرت عطا کی جائے، اور سیرت اس لیے ملی کہ میلاد ہوا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ میلاد کے ذریعے ادب رسول اور محبت رسول اس کو دل میں جگہ دے، اور سیرت رسول کو اپنا کر نماز قرآن اچھا سیکھیں، کسی اچھے قاری کے پاس پڑھیں۔ آپ کی مسجد کے جو قرآن کے پاس بچوں کو تعلیم دے کہ قرآن اچھے مخرج کے ساتھ اچھے تلفظ کے ساتھ سیکھنا زندگی میں داخل کریں، اور گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت اس کو زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ ہر عمل گھر میں وہ کرے۔ ماں باپ کا عدم میں جملے میں نے کہہ دیا، اور آخری جملے کے طور پہ کہ ہر وہ عمل جس سے ماں باپ کا دل دکھتا ہو اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کوئی جملہ ایسا نہ کہیں جس سے ماں باپ کا دل دکھتا ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کتنا برستی ہیں، دنیا کی نعمتیں، ظاہر و باطن کی نعمتیں آپ پر انشاءاللہ اللہ پاک نشاور کرے گا۔ ماں باپ کا ادب اور اللہ کی بارگاہ کی عبادت اور سجدہ اس کو زندگی میں داخل کرے۔ اللہ پاک میرے اور صاحب کی حال میں ہو کر فرمائے۔ میں آخر پہ وہ ایک مدینہ پاک کے اندر میں نے جب حاضری جو سب دی تو ایک شام میں آقا اسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ پاک کی کرمان اونچی آواز میں تو نعت نہیں پڑھنے دیتے، تو زہری صاحب کا ایک کلام ہے اس میں جالیوں کا ذکر۔ آپ تصور کریں کہ جالیاں حضور کی سامنے ہوں، سامنے جالیاں ہوں، اور بندہ دھیمی دھیمی آواز میں جالیوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہو۔ میرے ساتھ یہ بھی تھا، میں انشاءاللہ جب اللہ پاک نے مجھے حج کی سعادت عطا کی تو زہری صاحب کہتے ہیں اس کا ایکو کھول دیں جی۔ تیری جالیوں کے نیچے آقا تیری رحمتوں کے سائے، جس دیکھنی کو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، پیسے نہ نہیں جاتا بندہ، نہ اونچی شان نہ جاتا ہے، نصیب نہ جاتا ہے۔ میں پوسٹ آفس میں ملازم ہوں، یہ دوست میرے کلیگ ہمارے افسر ہیں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں پوسٹ آفس میں ملازم ہوں، میری تو محکمہ جو ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے پیسے دے گا وہ بھی شاید آج کے جتنے پیسے نہ ہوں، 6 لاکھ روپے لگتے ہیں اس دور میں۔ میں اور میری بیوی دونوں اللہ پاک نے بلا دی، میرے آقا نے دونوں پر کرم فرمایا، میں اور میری مسز دونوں گئے، سبب اللہ نے بنایا۔ زہری صاحب کہتے ہیں نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا
سائے لو چل